ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں آپ, یہاں پہ کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے. یہ ہے جی ریفر فارم. میں آپ کو بتائی چلوں کہ آپ اگر آرمی میں جا رہے ہیں یا آپ نے 1-2 ٹیسٹ دیے ہیں تو آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا. یہاں تک آئے ہو تو کمپلیٹ دیکھ کے جاؤ, صحیح ہے. آپ کے مائنڈ میں جو بھی کوشچن ہوں گے, وہ ڈاؤٹ ہوں گے, وہ کلیئر ہو جائیں گے. تو بات کرتے ہیں, یہ ریفر فارم ہے. میں 2 بار آرمی میں جا چکا ہوں. پہلی بار جب میں آرمی میں گیا تھا تو مجھے پہلے انہوں نے فزیکل ٹیسٹ لیا, رننگ وغیرہ یہ سب کچھ لیا, میں ان سب میں پاس ہو گیا. اس کے بعد جی انہوں نے میڈیکل چیک کیا, جو سینٹر والے خود میڈیکل چیک کرتے ہیں. انہوں نے وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھا, وہ چیک کر رہا تھا, تو اس نے میڈیکل چیک کیا. اس نے مجھے اس چیز پہ انفٹ کر دیا, ہاتھ پہ. اب اس چیز پہ کچھ تھا نہیں, تو میں نے ان سے پوچھا, تو میں نے کہا سر میں کس چیز پہ انفٹ ہوں, آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا نہیں. اس نے کہا کہ آپ کپڑے پہن لو اور چلے جاؤ, انفٹ ہو. حالانکہ میرے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی اس چیز میں انفٹ ہوں میں. چلا آیا واپس. جب واپس آیا تو گھر والے پوچھنے لگے کہ کیا بنا, آرمی میں گئے تھے ٹیسٹ دینے. میں نے کہا بھائی انفٹ ہوں میں. انہوں نے کہا کس چیز پہ انفٹ ہے؟ میں نے کہا میں ہاتھ پہ انفٹ ہوں. تو میرے والد صاحب مجھے بولنے لگے کہ نالائق, تو گیا ہی نہیں ہوگا, تو واپس آ گیا ہے, تو گیا ہی نہیں ہوگا, ہاتھ میں تیرے میں کیا ہے جو تو انفٹ ہے؟ میں نے کہا ہاتھ میں تو جی کچھ نہیں ہے. تیرے ہاتھ میں کوئی چوٹ لگی ہے؟ میں نے کہا نہیں. ٹوٹی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو انفٹ کس چیز میں ہے؟ تو گیا ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں گیا ہوں, میں انفٹ ہو کے واپس آیا ہوں. بڑی مشکل سے میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی اور یقین میں نے دلوایا. چلو جی, اس بات کو کچھ منتھ گزر گئے, دوبارہ ویکنسی آئی آرمی میں. تو میں نے کہا جی اب دوبارہ جاتے ہیں. دوبارہ میں گیا, دوبارہ میں نے ریٹن ٹیسٹ پاس کیا, رننگ پاس کیا, میں نے ہر چیز پاس کیا. اب باری آئی میڈیکل کی دوبارہ. اب وہ جو ڈاکٹر تھا آرمی والا وہ چینج تھا. پہلے جو ڈاکٹر تھا وہ نہیں تھا, اب دوسرا ڈاکٹر تھا. اس نے مجھے اس ہاتھ پہ ریفر کیا, چیک کیا, انفٹ نہیں کیا, واپس نہیں بھیجا. اب اس بار اس نے ریفر کیا. باقی میں ہر چیز میں پاس ہو گیا تھا. اس نے مجھے ریفر کیا ایک اسپیشلسٹ کے پاس, ایک سرجن کے پاس. تو چلو جی میں چلا گیا اب فائنل میڈیکل دینے کے لیے. باقی میں ہر چیز میں پاس ہو گیا. اب یہ دوسرا بار تھا میرا, ٹھیک ہے. میں چلا گیا جی ٹیسٹ دینے, فائنل ٹیسٹ دینے. اب میں وہاں پہنچا سینٹر پہ, تو ڈاکٹر تھا. پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے ٹیسٹ وغیرہ لیے, بلڈ ٹیسٹ, یورین ٹیسٹ, ایکس رے, یہ سب کچھ لیے. اس کے بعد باری تھی یہ ریفر فارم دکھانے کی ڈاکٹر کو. یہ میں ریفر فارم لے کے گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا کہ ہاتھ سیدھا کرو, سیدھا کیا. اوپر کرو, اوپر کیا. اس طرف کرو, اس طرف کیا. ہر اینگل سے ڈاکٹر نے میرے ہاتھ کو چیک کیا, ہر اینگل سے. اور فائنلی مجھے ڈاکٹر نے فٹ کر دیا. کہا کہ فٹ ہو تم, تیرے ہاتھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک بات آپ نوٹ کریں, جو پہلی بار میں گیا تھا مجھے جو انفٹ کیا گیا وہ بنا کسی کارن کے انفٹ کیا گیا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ اس چیز پہ انفٹ ہو. اب اس سرجن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ فٹ ہو. یعنی کہ جو پہلے بار میں انفٹ ہو کے گھر گیا تھا وہ بنا کسی کارن کے گھر گیا تھا. اب دوسری بار میں فٹ ہو گیا. تو اب میں نے کہا کہ اب مجھے نوکری مل گئی, کیونکہ اب تو کچھ رہتا نہیں ہے. اب میڈیکل فائنل تھا وہ بھی میں نے پاس کر لیا, اب کیا رہتا ہے. رننگ میں 10 سے 9 نمبر حاصل کیے. ریٹن ٹیسٹ 3 پیپر لیے, وہ میں نے پاس کیا. ہر چیز تو پاس کیا. پش اپ لگوائے میں نے, ہر چیز میں نے کلیئر کیا. اب ویٹنگ میں تھا کہ بلائیں گے ٹریننگ پہ. 2 دن کے بعد میسج ریسیو ہوتا ہے کہ آپ انفٹ ہو, آرمی میں نہیں جا سکتے. اب میں نے ان کو کال کی. اب اس میں لکھا بھی نہیں ہے نا میسج میں کس چیز میں انفٹ ہو, بس اس طرح لکھ دیا ہے کہ آپ انفٹ ہو. کنفیوژن میں آ گیا میں. اب میں نے ان کو کال کی میں نے, بھائی میں کس چیز پہ انفٹ ہوں, اور میں کینڈیڈیٹ بول رہا ہوں, یہ رول نمبر ہے میرا, اور یہ نام ہے, یہ CNIC ہے. تو انہوں نے کہا کہ فون پہ آپ کو نہیں بتا سکتے,
آپ ایک کام کریں کہ اپنے سینٹر پہ آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلو جی 1500 روپے اور خرچ کیے میں نے، 20 سے 25,000 روپے خرچ کر چکا تھا۔ اب میں چلا گیا جی سینٹر پہ۔ اب سینٹر جیسے ہی میں پہنچا تو میں کاپی میں نے جو کروائی تھی ریفر فارم کی، یہ میں لے کے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو ان سے، تاکہ میں یہ دکھاؤں ان کو۔ میں نے یہ کاپی جا کے ان کو دکھائی کہ بھائی میں دیکھو فٹ ہوں، ڈاکٹر نے مجھے فٹ کیا ہے، تو آپ کیسے بول رہے ہو کہ میں انفٹ ہوں، اور کس چیز پہ انفٹ ہوں، کیا بتا سکتے ہیں مجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹا جو ہے نا وہ ایکس رے پہ انفٹ ہے، ایکس رے کی رپورٹ آج ہمیں ریسیو ہوئی ہے اور آپ اس میں انفٹ ہیں۔ میں نے کہا ایکس رے میں کس چیز میں انفٹ ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ پاؤں میں انفٹ ہیں، آپ کے پاؤں کی ایکس رے کی رپورٹ ہمیں ملی ہے، آپ اس چیز پہ انفٹ ہو۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، پہلے جب آپ نے مجھے انفٹ کیا تھا اس چیز پہ، ڈاکٹر کو آپ نے مجھے بھیجا تھا، ڈاکٹر نے مجھے فٹ کر دیا دوسری بار۔ اس بار آپ نے مجھے کہا کہ آپ انفٹ ہو پاؤں میں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب میں انفٹ ہوتا تو کیا میں رننگ کر پاتا؟ نہیں کر پاتا۔ تو یہ سچائی تھی جو آپ کو بتانی تھی۔ بہت زیادہ لوگوں نے مجھے جو ہے برا بھلا بھی کہا کہ آپ غلط بول رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور کافی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جو ہر چیز میں فٹ تھے، ہر چیز میں پاس تھے، پھر بھی ان لوگوں کو انفٹ کر کے واپس گھر بھیج دیا گیا میری طرح۔ یہ باتیں تھی جو آپ کو بتانی تھی۔ میرا مقصد آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا تھا، اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ تو یہ سچائی تھی جو آپ کو بتانی تھی۔ میں نے کسی آرمی والے کو یا آرمی کو نہیں برا بلا کہا۔ ہو سکتا ہے میں کہ ان کے حساب سے انفٹ ہوں، لیکن میرے پاؤں میں کوئی بھی چوٹ نہیں لگی، میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مجھے انفٹ کر دیا۔ میں آرمی والوں کو برا بلا نہیں کہہ رہا، میں جسٹ اپنی سچائی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور میں نے وہی کیا، لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں برا لگا۔ تو جب آپ کے ساتھ ایسا ہوگا یا آپ کے کسی بھائی کے یا کسی دوست کے ساتھ ایسا ہوگا، تب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ میں نے جو کہا وہ سچ تھا۔ ابھی آپ کو شاید غلط لگ رہا ہوگا کہ نہیں نوید بھائی تو غلط بول رہا ہے۔ چلیں جی، غلط ہی صحیح ہے، لیکن یہ سچ تھا۔ یہ لیٹر بھی میں نے آپ کو دکھایا۔ میں 2 بار آرمی میں جا چکا ہوں، لیکن میرا کام جو ہے نہیں ہوا۔ یہ باتیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گڈ بائے۔